یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا، ماہ رضا سب کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کے سامنے ہو سکتا ہے لمبا بیان یا لمبی تقریر نہ کر سکوں، احباب کی محبت غالب آئی جس کی وجہ سے آپ کے سامنے مجھے حاضر ہونا پڑا، اسی لیے آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کے وقت کالا چشمہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ میرا شوق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسٹائل کے لیے لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، ویسے بھی ممبئی والے کب کیا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو میں سب سے پہلے اس کی وضاحت دے دوں کہ یوٹیوبر حضرات بہت سارے اس پر اتنا مسالہ بعد میں لگائیں گے۔ بہرحال میں یہ دعا کرتے ہوئے آیا منور میری آنکھوں کو اس لیے کہ میں جن کے دربار کا ادنا غلام ہوں، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، ہمیں تو ابھی آج آنکھوں کی ایک چھوٹی تکلیف ہوگی، لیکن میں نے مشاہدہ کیا ہے اس عظیم المرتبت بزرگ کو افریقہ کی سرزمین پر، جب آپ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا تھا کہ سوائے آپریشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے آپریشن کے لیے حامی بھر لی، تیار تو ہو گئے، لیکن یہ انوکھا آپریشن تھا، آپ نے ڈاکٹر کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانے نہیں دیا، ڈاکٹر نے بہت اصرار کیا کہ آپ تکلیف بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، آپ نے فرمایا میں سہ لوں گا، لیکن بے ہوشی کی حالت کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی حالت میں آپ کا آپریشن بھی ہوا، آنکھوں سے خون بھی رستا رہا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عظیم تقوی کی جھلک ہم نے دیکھی ہے اور اسی نیت سے ہم حاضر آئے، ہمارا ان کا کہاں کمپیریزن، کوئی نہیں، چے نسبت خاک را با آسمان پاک، کوئی مٹی کو آسمان سے کیا نسبت ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ تھوڑی کچھ باتیں تو آپ کے سامنے عرض کر کے جائیں گے۔ ابھی محرم الحرام گزرا ہے اور ہر علاقے میں تذکرہ امام حسین کو سن کر کے لوگ جوان ہو بھی چکے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے، ہمارا اہل سنت و جماعت کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، حسین اعظم کا تذکرہ کوئی اہل دل حضرات میں سے سنائے تو میرا تو یقین یہ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا بھی سنے تو 25 سال کی جوانی آ جانی چاہیے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے اہل بیت اطہار میں، رسول اللہ کے خاندان کے شہزادوں میں بہت سارے انتقال کر چکے، ان کی شہادتیں ہوئی، ان کو کاٹا گیا، ان کے ساتھ دردناک انداز میں وہاں پر معاملات پیش آئے، سب اپنی جگہ پر، لیکن کربلا کے میدان میں صرف اور صرف یہ مظالم اور یہ مسائل بھی نہیں بیان کیے جائیں، بلکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے باطل قوتیں چاہے کتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آ جائیں، اگر تم حسینی ہو تو کوانٹیٹی کبھی نہیں دیکھو گے، کوالٹی دیکھو گے، تم اگر حسینی ہو تو کبھی یزیدی فوج سے نہیں گھبراؤ گے۔ آج لوگ اسی بات سے تو پریشان ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں، ہماری تعداد کم ہے، یہ باتیں کہنا چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں
پوری تاریخ میں ہمیشہ حق و باطل کی لڑائیاں دیکھو تو ہم ہمیشہ مائنورٹی میں ہی رہے. کبھی ہم تعداد کے بل بوتے نہیں میدان میں آئے. میرے عزیزو تاریخ کی سچائیاں آج بھی گواہ ہیں. بدر کے میدان میں رسول اللہ کے ساتھ جو تھے کیا وہ مائنورٹی میں نہیں تھے؟ وہ 313 تھے لیکن 1000 پر بھاری تھے. اور سب سے بڑی اقلیت چھوٹی سی تعداد تو کربلا کے میدان میں ہے جہاں 82 افراد 72 شہید ہو گئے. اور سامنے 1 گنا 10 گنا 100 گنا نہیں 22,000 کی تعداد. کسی بھی اہل عقل کے سامنے رکھو یہ بات تو وہ نہیں تسلیم کرے گا کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن تاریخ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ باطل طاقتوں کی تعداد کو کبھی نہیں دیکھتا. وہ حق کا اعلان کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے آج اگر بالفرض گردنیں کٹ جاتی ہیں ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم نے آج تک 14 صدیوں میں تاریخ کو دہرایا ہے, بار بار پڑھا ہے, بار بار سنا ہے. کسی مجمع میں کہیں یزید کا نعرہ نہیں لگتا, کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا, نہ اس کی کوئی ذریت نظر آتی ہے. لیکن ہر محلے میں حسین ضرور نظر آتا ہے, ہر مجلے کی جان حسین ضرور نظر آتے ہیں. میرے عزیزو یہی تو بات ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جاؤ دمشق جہاں حکومت تھی, تخت تھا یزید کا, جا کر کے پوچھو کہ یہاں کبھی دارالعمارت, کبھی یہاں پر قصر خلافت اور کبھی تاج و تخت یزید کا لگا کرتا تھا, وہ کہاں ہے؟ لوگ مذاق کریں گے اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا قبر کہاں ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے ایک کڑا ہے جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے, وہاں یزید کی قبر چھپ گئی, ختم ہو گئی. 3 سال حکومت کیا لیکن قبر بھی مفقود, نامعلوم ہے. اور دوسری طرف اللہ آپ کو توفیق دے کربلا کے میدان میں بھی چلے جاؤ اور لوگوں سے پوچھو ہم نے سنا ہے یہاں ایک میدان تھا, یہاں کے ریگزاروں میں آل رسول کا خون بہ گیا تھا, یہاں ان کے ٹکڑے کیے گئے تھے, وہ کہاں ہیں؟ لوگ یہاں پر بھی تم سے کہیں گے اب وہ خون نہیں ہے, اب وہ ٹکڑے نہیں ہیں, بلکہ کربلا کا میدان تو ایک حزین آبادی میں تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ دیکھو چمچماتا ہوا سونے کا گنبد جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس پر ایک حسین سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے شاہ است حسین آج بھی بادشاہ حسین ہے. میرے عزیزو کربلا ہم نے بہت سنا ہے لیکن میں تمہارے دلوں کے اندر وہ جوانی دیکھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں. میرے عزیزو یہ سرخ جھنڈا پوری دنیا کو آج بھی بتا رہا ہے. اچھا اور ایک دوسرا تجربہ میں آپ کو بتاؤں. یزید حکومت کو حاصل کیا, تخت بھی حاصل کیا اور فوج بھی اس کے پاس, پیسہ بھی تھا, مال بھی تھا, لیکن زیادہ دن تک چل نہ سکا. یہ یزید کی داستان بار بار آج بیٹھے ہوئے نشیڑی حکومت کو سنایا کرو. تم 5 سال کے ہو اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ حاصل کیے ہوئے جب مفقود ہو گئے, معدوم ہو گئے, تم تو ہواؤں میں ویسے ہی چلے جاؤ. لیکن ایک اور تجربہ میں آپ کو بتاؤں. امام حسین شہید کربلا امام علی مقام کے دربار میں جاؤ, ان کے مزار اقدس کے پاس حاضری دینے پر ایک رکت تاری ہوتی ہے. لیکن ہم نے ہر سال دیکھا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہیں, چٹھیوں میں کچھ لکھ کر لاتے ہیں اور قبر حسین پر ڈال کر چلے جاتے ہیں. وہ چٹھیاں جو ہے وہ تو اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ چھت تک لگنے لگ جاتی ہیں, اتنا انبار جمع ہوتا ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, لوگ اپنی اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال دیتے ہیں, وہ گھر پہنچنے تک ان کی حاجت پوری ہو رہی ہے. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, اعتقاد ہے. کسی کا بچہ بیمار, کسی کے گھر میں تکلیف, کسی کی ماں بیمار, کسی کا باپ بیمار, کسی کی تجارت میں خسارہ, کوئی کسی حالت میں ہے, وہ لکھ کر کے لا کر کے ڈالتا ہے. مولا حسین کے دربار میں آج بھی حاجتیں پیش ہو رہی ہیں اور حاجت روائی بھی ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, جس کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں, پورے میدان کربلا میں الگ الگ جسموں کو کاٹ دیا گیا ہو, 72 نیزے لگا دیے گئے ہوں, لیکن قبر پاک پر
آج بھی پوری مخلوق اپنی حاجتیں لے کر پیش ہو رہی ہے اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے، تخت و تاج کا نام طاقت نہیں ہے، حق کی بارگاہ میں سر کٹا دینے کا نام طاقت و قوت ہے۔ بادشاہ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو حب رسول میں فنا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تھوڑے دن دیکھ لینا میرے عزیزو، طاقت و قوت اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ میں جو فنا ہو گیا وہ حقیقی زندگی پا گیا۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی کباب ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اصل مسئلے کو تم سمجھ جاؤ اے نوجوانوں، یہاں پر طاقت و قوت اس کا نام نہیں ہے جو حاصل کی جا رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر وہ طاقت نہیں حاصل کی جاتی، بڑی بڑی فوج بنا کر وہ طاقت حاصل نہیں ہو پاتی جو ایک عشق رسول کے سادہ قلم میں طاقت ہوتی، زبان میں طاقت ہوتی۔ آپ نے دیکھا بریلی کے امام کا ڈنکا آج پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ ان کی فوج کہاں ہے، ان کا محل کہاں ہے، ان کے تخت و تاج کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑی فوج نہیں بنائی، نہ ہی مریدین کثرت سے ان کے تھے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر عشق رسول پلاتے رہے اور خود فنا ہوتے رہے۔ اللہ کریم نے ان کو ایسا مقام عطا کیا جس کو وہ خود کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کی زبان پر ان کا نام ایسے جاری کر دیا، ہر چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے حاصل کلام یہ کی ہے، میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہوتا ہے، ایک ہی عنوان ہے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خال پھرتے ہیں۔ اور ہمارا انٹروڈکشن اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہیں تو ہم تو اپنا تعارف یوں کراتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جو ان سے بیگانہ ہوا ہم نے اس کی گرتی ہوئی عزتیں بھی دیکھی، اور جو ان کے قدموں میں آ گیا اس کی بڑھتی ہوئی عزت بھی دیکھی۔ میرا ایک جملہ یاد رکھو، ایک جملہ یاد رکھو، اس مولا کی، اس آقا کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، اس نبی محترم کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اعلیٰ حضرت آج تک ہمارے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے پٹھان تھے، اس لیے راج کر رہے ہیں کہ ہم سب کی زندگی نے بھی دیکھا ہے انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی تھی میرے مصطفیٰ کے نام پر، اور کہا بھی تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یوں عرض کرتے تھے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ وہ بریلی میں رہ کر کے یوں کہتے تھے، جان و دل عشق و عقل و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جس کا دل ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ مقام حاصل کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، 700 سال پہلے گئے ہوئے ایک بزرگ ہے امام شرف الدین بوصیری، کیا آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن جس جگہ بھی جائیں عرب ہو کہ عجم ہو، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ آج تک چل رہا ہے۔ زبان آپ کی نہیں ہے، آپ کی زبان عربی نہیں ہے،
अफ्रीका में जाओ उनकी जुबान भी अरबी नहीं, अरे चाइना में जाओ जो मुसलमान जी रहे हैं उनकी भी जुबान अरबी नहीं, लेकिन मस्जिदों में झूम कर पढ़ते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। क्यों? इसलिए कि इश्क की कोई जुबान नहीं होती। हमने मिस्र की सरजमीन पर देखा है जो अरबी पैदाइशी अरबी है, हर जुमा को एक जगह महफिल मौजूद होती, बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ होते, उलमा, और हम भी वहाँ शरीक होते। जब महफिल खत्म होती, हिंदुस्तानी तलबा जो पढ़ने के लिए आए हुए थे, हमारी तरफ देखकर जो वहाँ के बड़े शेख होते वो कहते तुम हिंदुस्तानी हो? कहा वो सलाम पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। महफिल अरबियों की है, सलाम मुस्तफा जाने रहमत, हम पढ़ते झूम कर। एक दिन हमने उस उस्ताद मोहतरम से पूछा था आपको समझ में आता है? ये उर्दू में लिखा हुआ कलाम है। वो कहते हैं समझ में तो नहीं आता, लेकिन जब तुम लोग पढ़ते हो तो इश्क़ मुस्तफा में इजाफा नजर आता है। ये है मेरे अजीजों, तार जुड़ा हुआ हो मेरे आका की बारगाह से, उसका कलाम हमेशा जिंदा रहता है, उसका नाम भी जिंदा रहता है। और फिर आप देख लेना वो कीड़े मकोड़े तो यूं ही फना हो जाते हैं जिनको बारगाह मुस्तफा में भौंकने के लिए खरीदा जाता है। ये चंद दिनों के होते हैं, उसके बाद तो इनका नाम भी नहीं होता, निशान भी नहीं होता। ये हर जमाने में, सिर्फ आपके जमाने में नहीं है। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सब नाम तो याद होंगे, लेकिन ये क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता नहीं है। इनकी गुस्ताखियां कोई याद रखता है? हुजूर को उन्होंने क्या क्या जुमले कहे थे ये नहीं मालूम। हर जमाने में बड़े बड़े पाखंडिया है, लेकिन उनके जुमले किसी को याद नहीं रहे। हमारे दौर में भी भौंकने वाले कुत्ते बहुत आए, ये फना हो जाएंगे, लेकिन इनके जुमले किसी को याद नहीं रहेंगे। पूरी उम्मत को अगर कुछ याद रहेगा तो क्या याद रहेगा? वो अहसन मिन कलम तरक़त आइनी अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ये हसन बिन साबित ने 1400 साल पहले कहा था मेरे आका को देखकर, और वो आज तक गुनगुनाया जाता है और याद रखा गया है। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन मैं मस्जिद नबवी के तरफ आया अपने घर से। आज की रात 14वीं शब की रात, 14वीं शब थी, चांद आबो ताप के साथ निकला हुआ था। अचानक इसी असना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आते हैं। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख धारीदार जुब्बा था और चेहरे अनवर पर जो शुआएं थी। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं मुस्तफा का चेहरा देखता और कभी चांद को देखता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, और सोचता कि मैं किसको ज्यादा हसीन कहूं, इस 14वीं के शबाब वाले चांद को या इस मुस्तफा के हसीन रंगत वाले चेहरे को। आखिर में कहते हैं मेरे अकल ने भी जवाब दिया, मेरे इश्क ने भी जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। याद है अगर आज कौम को गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत, क्योंकि कुरान की बोली है जो कभी झूठी नहीं हो सकती। मेरा रब फरमाता है वरफ़अना लका, सबको याद है ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी। मेरे मुस्तफा की बात आई, हजारों कटेंगे जलेंगे और कत्ल हो जाएंगे, शहादतें हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे नबी का नाम कभी खत्म होगा, कभी नहीं होगा। हम जैसे लोगों की लाखों शहादतें हो जाएं, मेरे नबी पाक की अज़मत पर एक नुक्ता भी नहीं आएगा, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, हमारा
शिवा यही होना चाहिए। अब कौन को क्या याद है और क्या याद नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। यजीद की सीरत लोगों से पूछ लो, बायोडाटा सबको पता नहीं होगा, कुछ पढ़े लिखे लोग अगर उसमें तहकीक करने चले गए तो मालूम कर ले, लेकिन मेरे आली मकाम इमाम हुसैन आजम के बचपन से लेकर शहादत तक के मामला हर सुन्नी घराने को मालूम है। किस तरह मेरे नबी ने उन्हें चूमा था, किस तरह उनको कंधों पर बिठाया था, किस तरह सजदे में जाते तो हुसैन खेलते हुए हुजूर की पुश्त पर चढ़ जाते, ये सब हालात मालूम है या नहीं? आशिकों की हर चीज महफूज हो जाती है, गुस्ताखों को वैसे ही फना कर दिया जाता है। अबू लहब की सीरत किसी को याद है? अबू जहल की, उतबा शैबा की, किसी की याद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा की जो बात करता रहा रब ताला ने उसकी पूरी जिंदगी को महफूज कर दिया। शरफुद्दीन बूसीरी महफूज है। अरे मियाँ हम तो फारसी जानते नहीं, लेकिन फिर भी फारसी कलाम में मशहूर ज़माना सादी शिराजी को जानते हैं, जिन्होंने कहा था बलगल उला बिकमालिही अशहद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये हर जगह गुनगुनाया जाता है, क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को पुकारा था। जो नबी को पुकारा, जिस जुबान में पुकारा, मौला ने उसको शोहरत ताम अता कर दिया है और उसको नाम तमाम अता कर दिया है। मुल्ला जामी ने कहा था तनम फरसूदा जा पारा से हिजना या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से इस्या या रसूल अल्लाह, चुम चुम मने मिस्कीन नादारी चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नाले नक कुलम जा या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम है, आपको समझ में ना आए फिर भी आप झूमते हैं, क्यों? इश्क की कोई बोली नहीं होती। मेरे अजीजों पंजाबी कौन जानता है हम में से, लेकिन फिर भी आशिक़ रसूल की जुबान बोलती है तो हर कोई उसमें चहक जाता है और उसमें महक भी जाता है और झूम भी जाता है। पीर मेहर अली गोरलवी कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लख नूरानी है, काली जुल्फ आँख मस्तानी है, मखमूर अखे हिम्मत भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का। कितने मेहर अली कितने तेरी सना गुस्ताख अखे की जारियां। इकबाल ने जब कहा था तो लोगों ने उसकी सूरत नहीं देखी, लेकिन जुमले याद कर लिए। इकबाल को किसी ने देखा नहीं, सूरत कैसी है, लेकिन पुकारा था इश्क में। हर गली में, हर गुच्छे में, हर दिल पर नक्श हो गया। क्या नक्श हो गया? या रसूल अल्लाह, उम्मत को वो कह गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या हम तेरे हैं। किसी जमाने में इश्क में उसी इकबाल ने पुकारा होगा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। इकबाल ने ये कहा था, इश्क की बोली में कहा था, मैंने सारे आशिकों की बोली तुम्हें सुनाई है, लेकिन जब बरेली से उठती हुई आवाज आती है दिलों को झुमा देती है। बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आशिक जो होता है दुनिया उसे खरीद नहीं पाती, वो आखिर सांस तक यही कहता रहता है, करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। और जब कुत्ते उस जमाने में भौंक रहे थे, बरेली का इमाम पुकार रहा था, लेकिन आसपास के दुश्मनाने दीन और बदअकीदे चीख रहे थे नबी पाक के इल्म के बारे में, उनके गैब पर, उनके हाजिर और नाज़िर पर,
پر, ان کے نور و بشر پر, لیکن جہاں جہاں سے آوازیں آ رہی تھی بریلی کا ایک ہی قلم اٹھ کر کے جواب دیتا رہا, اور ہر سنی گدھا کو یہ نقش کر کے چلا گیا, اے سنیوں اس طرف باطل قوتوں کی طرف نہ دیکھنا, یہ چلے چھٹیوں کی طرف دیکھ کر کے تم اپنے عقیدے نہ بگاڑنا. اگر کوئی رسول کو بڑا بھائی کہتا ہے, اگر رسول کو کوئی معاذ اللہ کم علم کہتا ہے, ادھر نہ دیکھنا. عشق کی بولی کیا کہتی ہے, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے, اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. توجہ, زندگی کا مقصد سمجھ جاؤ. میں یہ شعر و شاعری کرنے کے لیے نہیں بولا ہوں, بلکہ آپ کو یہ مقصد سمجھ جانا چاہیے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. ہماری عزتوں پر آج جو سٹک آیا ہوا ہے, روک لگی ہوئی ہے, اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ مال کی کمی ہو گئی, اسباب کی کمی ہو گئی, ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے, اقتدار کی کمی, اس کی وجہ سے آج ہم کو فٹ بال بنا کر کے لوگ ادھر سے ادھر اچھال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے, جو مضبوط رشتہ صحابہ نے قائم رکھا تھا اس کی آج ضرورت ہے مسلمانوں. تم آج کمپرومائز والی زندگی گزارنے پر آ گئے. میں مانتا ہوں حضور کے نام پر جب بات کی جائے تو ہماری گردنیں کٹنے کو بھی تیار ہیں. مجموع میں نعرہ بھی لگتا ہے. آپ سے بھی اگر میں پوچھوں تو ہر کوئی کہے گا ہم اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے. توجہ میرے عزیز و جان, بہت بڑی چیز ہے, اخیر کی ہے, لیکن میں تو تمہیں بدلنے کی بات کر رہا ہوں. کیا میرے مصطفیٰ کے لیے کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کچھ برائیاں نہیں چھوڑ سکتے؟ صبح سے شام تک ہمارے کانوں میں گانے کی دھن بھی بجتی رہتی, اور ہم حضور کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے کی بات کرتے. ارے وہ قبول کر لے بڑی بات ہے, ان پر جان دینے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے, کروڑوں میں ہے. یہ کوئی فخر ہمارے, آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے کمال کر دیا اتنا بول کر کے حضور کے قدموں پر نچھاور ہو جاؤں گا. ان پر نچھاور ہونے کے لیے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ہیں. ارے وہ صحابہ جن کی نیکیوں تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی, وہ حضور پر نچھاور ہونے کو ہمیں وقت تیار ہے. لیکن آپ کے لیے بات یہ ہے, قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یعنی تمہاری کہی ہوئی بات اور تمہارے کرنے والے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جب ہم پکارتے ہیں اس نبی پاک کو تو ہمارے عمل بھی تو دکھانا چاہیے. چند دنوں پہلے کی بات ہے, ابھی 8 دن گزر گئے ہوں گے. ایک صاحب آئے, انہوں نے پوچھا حالات بڑے خراب ہیں اور آٹو رکشہ چلاتا ہوں, کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے, کیا ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو بھی تھوڑا سا سیکولر ہو کر کے جینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دو, یہ سب نکالنے کے بعد آپ کی زندگی 100 سال چلنے والی, کوئی گارنٹی ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. کہا جب مرنا یہ ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے؟ جب مرنا یہ ہے, موت تو آنی ہے, گھر بیٹھو تو بھی آئے گی, باہر نکلو تو بھی آئے گی, لیکن اتنی بات ہے کہ تم چھیڑ خانی تو نہیں کر رہے ہو. میرے عزیزو, آج یہ ایسی باتیں کیسے آ گئی کہ تم اپنی چیزیں چھپا چھپا کر گھومنے لگ گئے کہ نہیں ہم کو داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں آتنکوادی نہ کہہ دیں, کہیں ہم کو ٹیررسٹ نہ کہہ دیں, دہشت گرد نہ کہیں, ٹوپی پہنیں گے تو لوگ ایسی نظروں سے نہ دیکھیں گے. داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی ہے, کبھی نہیں کاٹتے. ان کو کون بول رہا ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ان کی پگڑیاں اترتی ہیں, چاہے وہ
पीएम के पद पर भी पहुंच जाएं। अपनी आइडेंटिटी की हिफाजत करना सीखो। अगर तुमने नहीं किया तो फिर ये सब चीजें तुमसे छीन ली जाएंगी। हमारी पहचान और हमारी शनाख्त हर जमाने में यही थी कि अंग्रेज आज से 100 साल पहले जो बात करता था हम लोगों को देखकर, इकबाल ने उसको अशार में यूं कहा है, अंग्रेज ये कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज ये कहता था ये फाके में रहता है मुसलमान, खाना पीना नहीं है इसके पास, लेकिन मौत से घबराता ही नहीं, डरता ही नहीं। हमारा लक़ब था कफन बरदोश। हमारे लंबे लंबे अमामे होते ये सोच करके कि जहां मरेंगे वहीं पहन कर सो भी जाएंगे। मौत हमारे लिए कोई हादसा नहीं, मौत उनके लिए भयानक हादसा होगा जिनके मरने के बाद जलना है जलना है जलना है। हमारे लिए मौत हादसा नहीं। हम तो ये अकीदा रखते इधर आंखें बंद होंगी उधर ज़ियारत मुस्तफ़ा। हाँ, कब्र में भी पहुंचते हैं तो हम ये डर करके न जाएं, बल्कि आशिक़ रसूल ने ये कहा है, कब्र की तारीक वादी में मुनकर नकीर भी जब झिझोड़ करके उठा रहे होते हैं, जो हुजूर के इश्क में मोहब्बत में दुनिया से गया है वो नकीरैन को भी पकड़ करके कहेगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हमारा तो आखिरत का तस्वुर भी सुनहरा है, हमारा आखिरत का तस्वुर भी रोशन है। आप में से किसी का अकीदा तो नहीं है कि मरने के बाद फिर पुण्य जन्म होगा, कुत्ता पैदा होगा, बिल्ली पैदा होगा, चूहा पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा नहीं, हम चूहे नहीं बनेंगे, कुत्ते भी नहीं बनेंगे, बिल्ली भी नहीं बनेंगे। ये हमारा अकीदा नहीं। हम मरेंगे और फिर उठेंगे उसी दिन जिस दिन अपने नबी को दूल्हा की शक्ल में देखेंगे। और वो दिन होगा क़यामत का जब हर कोई वहाँ हाजिर होगा, इंसानी शक्ल में आएगा। और उस मंजर को हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं कहा है, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हमारा आखिरत का तस्वुर भी रोशन है, कब्र का तस्वुर भी रोशन है। तो फिर खौफ किस बात का है, डर किस बात का है? मरने का। इससे ज्यादा डर किस बात का होता है? दुनिया की सबसे बड़ी सजा क्या है? मौत। उससे बड़ी सजा क्या है? फांसी की सजा, मौत की सजा। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहता हूँ, ये डर डर करके जीना उस कौम को ज़ेब देता है जो चोर कौम हो, जो मुजरिम कौम हो। तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब कुरान सच्चा है। जिसका खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, दीन सच्चा, किताब सच्ची, फिर उस कौम को सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जीना। मैं मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा तागूती ताकतें अगर पकड़ती हैं तो क्या करेंगे? आपको अगर ऐसा लगता है हमारे असलाफ को कैद और बंद की सोबतों में डाला गया है, जेल की सलाखों में, और उनको वहां पर ताहयात कैद कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जलील हो गए। मेरे अजीजों, कभी किसी बातिल कुव्वत के हाथ में अगर लग भी गए हम, तो कभी ये मत समझना कि हम जिल्लत के साथ जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के बादशाहों ने 300 कोड़े मारे थे। दोनों हाथ को जंजीरों में बांधकर कोड़े मारते थे। जिस मुहद्दिस को 5 लाख हदीसें याद हैं, उस मुहद्दिस को नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते रहे। तो क्या उनकी वो जिल्लत है? क्या वो जलील हो गए? नहीं मेरे अजीजों, एक बार जंजीरों पर हाथ बंधे हुए कोड़े जल्लाद मार रहा था, उनकी तहबंद खुल गई थी। आपके आंखों से आंसू आ गए, सतर खुल जाएगा, आपको रोना आ गया। जल्लाद तो कोड़े चला रहा था। इसी असना में गैब से 2 हाथ आए और उनकी तहबंद को कस के बांध दिया। बांधने वाला नजर नहीं आया, किसने बांधा? जब तहबंद कस के बंध गई तो जल्लाद देखकर खामोश हो गया। कहा अभी तो अहमद बिन हम्बल रो रहे थे, आंखों से आंसू थे, और अब तुम हंसने लग गए और तुम्हारी तहबंद तो नीचे उतर गई थी, ये कैसे टाइट हो गई? अहमद बिन हम्बल इमाम मुहद्दिसीन, इमाम अल मुहद्दिसीन कहते हैं,
जल्लाद तू अपना काम जारी रख, तू जो कोड़े लगा रहा है जारी रख। कहा तू जो देख नहीं सकता वो मैंने देख लिया, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसकी मदद आ गई। हाँ, एक बात याद रखो, दुनिया का जुल्म जितना भी बढ़ जाए लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की इनायत साथ में हो, सब दर्द हल्का लगता है। आपको ये बात मैं बताऊं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगारों पर सुलाया गया था, ऐसे कि उनकी पीठ का गोश्त गल गया था, रीढ़ की हड्डी दिखती थी। लेकिन क्या उनको दुनिया ने खरीद लिया, मक्का वालों ने खरीद लिया। 4-5 साल ये तकलीफ के गुजरे, उसके बाद उनकी आज़ादी के बाद वो मदीने तैयबा चले गए, और फिर उसके बाद 6 साल के बाद मेरे आका वापस मदीने से मक्का फतह करके तशरीफ लाए थे। आपको पता है 10,000 सहाबा की फौज है मेरे आका के साथ। उस वक्त हरम काबा में पहली अजान देने के लिए बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया ताकि दुनिया ये देखे जो नबी की मोहब्बत में कोड़े खाया है, आग पर सोया है, आज खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, खाने काबा की छत पर चढ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो तकलीफें उठाया उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये खौफ मैं तुम्हारे दिलों से निकाल कर तुम्हें पाबंद बनाना चाहता हूँ। ये नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारी जगहों पर हमारी तकरीर के लिए परमिशन के बड़े मसले, कई डिपार्टमेंट के लोग उनको ये लगता है भड़काऊ भाषण करते हैं। भड़काऊ भाषण किस लिए? हमने कुछ हजरात थे, उनसे पूछा क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं आप? कहा कि नहीं, बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। मियाँ, मैंने अपनी तकरीर में कभी किसी को तलवार उठाने, चाकू उठाने, छुरी उठाने, बंदूक, गोली बारी सब करने का कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कहा फिर आपको कैसे लगता है भड़काऊ? मैंने उनसे कहा फर्क सिर्फ इतना है, आपको ऐसा भड़काऊ लगता है, बल्कि मैं जज्बाती आदमी हूँ। बस मैं उस डोर को जोड़ना चाहता हूँ जो डोर 1400 साल से मुस्तफ़ा करीम से चली थी। मैं अपनी हर तकरीर में, मेरी तकरीर का खुलासा ये होता है, जो इधर उधर भटक गए हों उनको ये मैं पैगाम दे करके उनके दिलों में रचा बसा करके जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। यही हमारा पैगाम है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, अब मैं इख्तिताम पर आता हूँ। आप भी जवान हो गए और मेरी बीमारी भी ख़त्म है। बस पैगाम जो पहुँचाना था वो हमने पहुँचा दिया। आखिरी बातें ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में जो एक लंबी ज़िंदगी मिलनी है, उसको तुम दुनिया की छोटी छोटी अय्याशियों पर कुर्बान कभी मत करना। थोड़े दिनों की ऐश परस्ती के लिए लोग लंबी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। आज नौजवानों को ऐसा लगता है कि अभी अभी जवानी आई, हमें थोड़ा फैशन करने दो, हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दो, अभी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे अजीजों, तारीख के औराक को पलट करके देखो, मदीने तैयबा में वो हजरत हंजला जिनकी आज शादी हुई थी और रात को जंग का बिगल बज गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में जा रहे थे, आवाज़ कानों में पड़ गई आज के दूल्हा की, और अपनी बीवी को बिस्तर पर छोड़ दिया, अलविदा कहा और जंग में शरीक हो गए और शहीद भी हो गए जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। अब्दुल्ला असवद एक सहाबी हैं जो शादी का सामान खरीदने के लिए गए थे, हुजूर ने उनको पैसे दिए थे। अचानक बाजार में आवाज़ आई कि कुफार और मुशरिकीन की तरफ से मदीने पर हमला है, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ जा रहे हैं। ये सहाबी जो शादी का सामान खरीदने गए थे वो जंग का सामान खरीदने लगे। जितने पैसे थे सबका उन्होंने ढाल खरीदा, तलवार खरीदी, ज़िरा खरीदी, लोहे के कपड़े खरीद लिए और फिर जंग में आ गए। आपको पता है वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहे, जिसकी शादी होना है 2 दिन बाद
وہ میدان جنگ میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے صحابہ سے پوچھنے لگے یہ کون ہے, نیا نیا دکھتا ہے, تم پہچانتے ہو اس کو؟ صحابہ نے غور سے ان کو آگے پیچھے سے دیکھا. وہ اتنے غریب صحابی تھے, ان کے پاس ایک چاقو بھی کبھی نہیں ہوتی تھی, ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آج پورے ہتھیار سے لیس ہے. صحابہ کہتے ہم تو نہیں پہچان رہے, یہ کوئی اجنبی آیا ہے باہر سے, ہم میں شریک ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ تم نہیں پہچان رہے, اس کی کالی کہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں, وہ عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے, انہوں نے شادی کے سامان کی بجائے سامان جنگ خرید لیا اور شریک ہو گئے. اور پورے جنگ کے گھمسان گر جانے کے بعد اس عبداللہ اسود کی گردن کو بھی شہید کیا گیا تھا. وہ شہید ہو گئے. تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر کے میدان میں آئے اور ان کے سر کو اپنی گود پہ رکھا اور ان کے چہرے سے پوری مٹی کو, گرد و غبار کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے, اور قرآن کی آیت پڑھی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ انہی لوگوں کے لیے آیت آئی ہے, مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. عزیزان گرامی اوقات, اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی ہماری جوانی ہے, جوانی ہی تو کام کی ہے, کر جوانی میں عبادت, پھر بڑھاپا کس نے دیکھا ہے, اور جوان کی 2 رکعت بوڑھے کی 100 رکعت سے افضل ہے. اس لیے جو نفس امارہ سے لڑ کر کے آتا ہے, ہزاروں خواہشات کو ترک کر کے آتا ہے, اور انقلاب جو ہے جوانوں سے آتا ہے. اور ایک جوان بھی کھڑا ہو گیا تو میرے عزیزوں انقلاب آئے گا. اب آپ سوچتے ہوں گے بار بار یہ کھڑے ہونے کی بات کیا ہے, کھڑے تو ہو جائیں گے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے میاں یہ ساری طاقتیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تلوار, بندوق, بارود, جس سے لوگوں کو آج ڈر لگتا ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں آپ کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں عشق رسول کی دولت ایسی ہے کہ اگر تم اس میں سما گئے تو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے, بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گا. ہم نے دیکھا ہے 4 سال پہلے ویل چیئر پر بیٹھ کر آتا ایک خادم حسین, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا, اور یورپ کی دھرتی کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا. پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. خادم حسین, اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور ہر جگہ سے لوگوں میں خوف, دہشت, کس بات کی؟ ارے ایک معذور عالم کیا کر لے گا. اس دن ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آیا, دنیا کو پتا ہے طاقت و قوت فوج اور تخت و تاج کا نام نہیں ہے, طاقت و قوت چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ کا نام. وہ اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو وہ انقلاب لا سکتا ہے. میں آپ کے لیے اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں, کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو, تمہاری آواز کو اللہ پہنچائے گا. بس وفاداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص بن جاؤ, سچے ہو جاؤ. پھر دیکھنا, آج سے 2 سال پہلے ایک مسجد ہی سے میں نے آواز دی تھی ایک پاکھنڈی کو, آپ کو یاد ہے, مسجد میں زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن وہ ہمارے جذبات تھے. حضور پاک کے خلاف سن سن کر کے نیندیں اڑ گئی تھی. ویسے ہر مومن کے لیے ہونا تھی, اور آپ کی بھی کیفیت ہوئی رہی ہوگی. کتا اس قدر بھونک رہا ہے اور آزاد ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا. تو دل جب بے قرار ہوتا ہے تو اس طرح کے جملے نکلتے ہیں کہ یہ لوگ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, اس لیے ڈیبیٹ کرنا, مناظرہ کرنا, مکالمہ کرنا نہیں. آؤ حضور پاک کے غلاموں کی طاقت کسی میدان میں دکھا دی جائے. مجھے ہرگز اپنی ذات پر کبھی وہ یقین نہیں ہے کہ میں کسی آگ میں کود جاؤں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بچ جاؤں. نہیں, کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں, بلکہ ہمیشہ یہ سوچا میں اپنی ذات کے لیے نہیں, جس کی ذات کے لیے اعلان کر رہا ہوں اس کا محافظ, اس کی ناموس کا محافظ اللہ رب العزت, اللہ رب العزت ہے. اور ہماری اس آواز کو جو ایک مسجد سے نکلی پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے پہنچایا. پھر ہمیں یہ یقین ہوا, لوگ یہ جو کہتے ہیں کہاں ہمارے پاس اسباب نہیں ہے, یہ سب بہانے ہیں. حضور کی محبت میں تنہا پکاروں کے پہاڑوں پر بیٹھ کر کے بھی مولا قدیر و جبار پوری کائنات میں پھیلا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تم مخلص تو بن جاؤ حضور کے لیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے.
اور پھر یہ بھی میں بتا دوں نوجوانوں، عزت اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے چکروں میں ان کے فین بنے پھرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہمارا نام ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ ایک فوٹو آ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے۔ کبھی نہیں۔ وہ عزت کیا ہے جس پر چہرے پر جھریاں پڑ جائیں تو سائڈ لگا دیا جائے، پھر نیا ہیرو ڈھونڈتی ہے دنیا، جس کی عمر ہو گئی اس کو سائڈ میں لگا دیا گیا۔ اس کی عزت نہیں، اس کے غازے کی عزت ہے، پاؤڈر میک اپ لالی کی عزت ہے۔ جوانی ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ نیتاؤں کو بھی دیکھا 40 سال پتہ نہیں کس کی دھوتی اٹھاتے گھومتے رہے، اور اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا تو ان کو بٹھا دیا گیا ریٹائرمنٹ میں۔ اب ان کی عزت نہیں ہے، لیکن ہم نے غلامان مصطفیٰ کو دیکھا۔ میرے نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں بڑھاپے میں عزت کی کمی نہیں ہے۔ 75 سال کی عمر تھی حضور تاج الشریعہ، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں یہاں موجود ہوں گی، لیکن اگر کسی مجمع میں آ جائے تو لوگ چاند دیکھنا بھی بھول جائیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ تو آپ ہیں، عرب کی سرزمین پر ایک بہت بڑے داعی کبیر ہیں امارات میں رہنے والے، انہوں نے ایک رات عرب کے سارے علماء کی دعوت کی تھی ابو ظبی میں اپنے گھر پر۔ وہ بڑے سادات میں سے ہیں، سید سادے ہیں، انہوں نے دعوت کی تھی، تقریباً اس میں 60 مشائخ آنے والے تھے۔ لیکن جانتے ہو جو صاحب خانہ عالم کبیر ہیں، انہوں نے جو رقعہ لکھا تھا دعوت نامہ، جس کو بھی لکھا تھا وہ یہ دعوت دے کر کے لکھا تھا کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، سبب یہ ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا میرے گھر آنے والا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور سارے عرب علماء کو یہ کہہ کر بلایا تھا میرے گھر آج چاند کا ایک ٹکڑا آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ جو حسن ہم نے دیکھا وہ پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آیا۔ اس میں بڑھاپے میں عزت جاتی نہیں ہے۔ جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے سب سمجھ میں آ گئی بات، عزت کہاں ہے؟ نبی پاک کے قدموں میں۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بات سن لو، وہ سچ کہتے تھے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے مبدأ ہے، اور آخرت بھی انہی کے لیے شان کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی ان کے بغیر کچھ ہے؟ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری زندگی حضور کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر وہ نام نکل گیا تو نہ ہماری اذان ہے نہ ہماری نماز۔ اذان میں حضور کا نام نکال دو تو اذان کمپلیٹ ہے، نماز میں حضور کا نام نکال دو تو کمپلیٹ ہے۔ میرے عزیز، ہماری شادیاں حضور کے خطبے پر کمپلیٹ، ہماری ہر تقریب حضور کے خطبے پر درود پر کمپلیٹ، بلکہ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی بند کرتا ہے کوئی مومن تو یہ کہہ کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں اذان دی گئی تھی، اللہ اکبر بھی اذان میں الفاظ ہیں، اور اشہد ان محمد حضور کا نام کانوں میں بچپن سے سنایا گیا ہے، اور جنازے کی نماز بھی ہوگی۔ یہ ہماری زندگی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن بیچ میں ہے، جہاں سے بھی جاؤ گے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جو حضور کو چھوڑا وہ در در کا کتا بن کر کے رہ گیا۔ لکھنؤ کا وہ رافضی کتا یاد ہوگا جس نے نام بدل لیا تھا، دھرم بدل لیا تھا، حضور کے چرتر پر ایک کتاب لکھ ڈالی تھی، اور پنڈتوں کی چاٹتے ہوئے اس کی جوتیاں اٹھاتے ہوئے 6 مہینے بھگوا دھاری کپڑے موڑ کر کے گھومتا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے لات مار کر ایسا نکالا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پھرتے ہیں۔ عزت اگر چاہتے ہو دنیا میں